السلام علیکم دوستوں مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ایک بار پھر آپ کو ہماری تلہاری ٹی وی میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ دوستوں آج ہمارا موضوع مسجد درار کے بارے میں ہے، تو ہم بنا وقت ضائع کیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو دوستوں مکہ کے منافقین کو ایک کے بعد ایک مسلمانوں سے جنگ کے اندر کافی شکست کے بعد یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اعلانیہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے، لیکن یہ لوگ پردے کے پیچھے رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کس طرح سے اختلافات اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پر ان بے ایمانوں نے بہت سارے فتنے مسلمانوں کے اندر کھڑے کیے، ان میں سے ایک واقعہ 9 رجب المرجب کو بھی پیش آیا، جو در حقیقت ایک بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف سازش تھی، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا اور ان منافقوں کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ 9 رجب المرجب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو کہ مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، وہاں پر ہرقل بادشاہ جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اندر سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرمایا، اور مسلمانوں کا جوش و خروش اور جہاد کا شوق اس گرمی کے اندر بھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو جمع کرنے لگا۔ یہ سب لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کی تیاریوں کے اندر مصروف تھے کہ منافقین نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد القباء کے مقابلے میں اس بہانے سے ایک نئی مسجد کو تیار کرے کہ جو لوگ کسی خاص بہانے کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر نہ جا سکیں، وہ لوگ یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیں، جبکہ اس کے پیچھے دراصل منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کے خلاف تخریب کاری کے لیے یا سازشوں کا ایک اڈا بنا کر اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، یہاں پر نئی نئی اسکیمیں بنائیں اور شاہ روم کی خفیہ امداد اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں، اور اسی چھوٹی سی مسجد سے اسلام کے خلاف سازشوں کا جال پورے عالم اسلام کے اندر بچھاتے جائیں، یعنی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں۔ یہی سوچ لے کر منافقین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگوں نے بزرگ اور کمزور لوگوں کے لیے قریبی ایک مسجد بنائی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر چل کر اس میں نماز پڑھا دیں تو اس مسجد کا درجہ بہت ہی بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر اس پر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیریت سے اور کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بھی بے نقاب کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو حکم دے کر بھیجا کہ وہاں پر جا کر اس مسجد کو آگ لگا کر بالکل خاک اور سیاہ کر دیں۔ چنانچہ اس مسجد کو، جس کی بنیاد سازشوں کے لیے اور تخریب کاری کے لیے رکھی گئی تھی، بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے۔ اس سازشی اڈے کو دراصل مسجد کہنا
مسجد کی حرمت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس صورتحال کو ظاہر کرنے کے لیے اعلان فرما دیا کہ اس مسجد کو اب مسجد نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا نام آج سے ہوگا مسجد درار۔ اللہ تعالیٰ نے ان غضبناک اور پرجلال الفاظ کے ساتھ اس مسجد درار کی حقیقت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے بیان فرمائی کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، اور اس کے انتظار میں جو کہ پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم بھی کھڑے نہ ہونا، کیونکہ بے شک وہ مسجد پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، صرف وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خوب صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور بے شک صاف ستھرے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، یہاں تک کہ کسی نیک عمل کے پیچھے بھی اگر آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو ثواب تو دور کی بات بلکہ آپ اپنے لیے جہنم کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا ایک بہت ہی نیک عمل ہے اور اس کا ثواب ہی ثواب ہے، لیکن اگر یہ شر و فساد کی نیت سے بنائی جائے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے اندر قدم رکھنے سے مسلمانوں کو روک دیا اور اسے جلا کر نیست و نابود کر دیا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی زمانے کے اندر کسی مسجد کو گمراہ کن فرقوں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی اور سازشوں کا مرکز بنا کر مسجد کو اس کے خلاف استعمال کرنے لگے ہیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مسجد کے اندر نہ تو نماز کے لیے جائیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اسے ویران کر دیں۔ ہرگز اس کے اندر نماز نہ پڑھیں، نہ اس کی تعمیر کے لیے اور نہ اس کی آباد کاری کے لیے کوئی امداد کریں، بلکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، خاص کر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اصل میں کافر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔